بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کا جب آخری حج فرمایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے اوپر تم تمام کا مال، تم تمام کی عزت و آبرو اور تمہارا خون جو ہے اسی طرح قابل احترام کر کے جا رہا ہوں جس طرح تم آج کے دن کو، اس مہینے کو اور اس شہر کو جو ہے وہ محترم سمجھتے ہو۔ تم نے ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا خدا ایک ہے، تم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے ہوں اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم میں سے کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر جو ہے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لہذا تم ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے وہ تمہاری خوابگاہوں اور بستروں پر کسی غیر مرد کو ہرگز نہ آنے دیں اور گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی شخص کو داخل نہ ہونے دیں، وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور تمہارے ذمہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خوراک، ان کے پوشاک کا اہتمام کرو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں، کسی بھائی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کا مال جو ہے وہ ضائع کرے یا اس کا مال کھائے۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز جو ہے وہ تم 5 وقت کی ادا کرتے رہنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اپنے مال کی خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور عمراء کی اطاعت جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کرے۔ اگر کسی کے اوپر حج جو ہے وہ لازم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر چند کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگشت مبارک، انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے خدا، سن لے اور گواہ رہنا کہ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ بعض اوقات سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ جو ہیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر بھی ہے۔ یعنی اس وقت یہاں جو لوگ حاضر نہیں تو تم جو ہے سن رہے ہو، تم نے یہ باتیں ان لوگوں کو بتانی جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں اور ان کو تم نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتانی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ جو ہے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں۔ پھر اس وقت قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن جو ہے میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ پسند کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام
مناسک حج ادا کرنے لگے۔ بیت اللہ میں طواف وداع سے فارغ ہو کر قدسیوں کی جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور اس کے 81 روز کے بعد محسن انسانیت حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دار فانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو وہ تشریف بظاہر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزاریں کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔